مہمان شخصیت موجود ہیں ڈاکٹر الیاز الدین صاحب، پلاسٹک سرجن ہیں. وہ آج ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں. تھینک یو سو مچ جی. السلام علیکم ٹو ایوری بڈی. جی اینڈ آئی ہوپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمد للہ. آج آپ ہمارے ساتھ ہیں تو آج ہم نے آپ سے بہت سارے کویشچن کرنے ہیں. شور جی، موسٹ ویلکم. تو سامعین سے بھی ہم یہی کہیں گے کہ آج پروگرام میں چونکہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور پلاسٹک سرجری کی جب بات کی جاتی ہے تو بہت سارے سوالات جیسے میرے ذہن میں ہیں، آپ لوگوں کے ذہن میں بھی ہوں گے. تو ذرا تیار کر لیجئے ان کویشچنز کو اور پین اپ کر لیجئے، اور ابھی ہم جب ان سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں گے تو آپ کی ٹیلی فون کالز کا بھی ہمیں انتظار رہے گا. اچھے سے کویشچنز ہوں گے تاکہ وہ بہت سارے سننے والوں کے کام آ سکیں. تو ڈاکٹر صاحب آغاز کرتے ہیں. آپ تھوڑا سا اپنا تعارف تو کروائیں نا ذرا پہلے. بالکل جی. جیسے آپ نے بتایا ہے کہ میرا نام ڈاکٹر الیاز الدین ہے جی. اینڈ آئی ایم اے پلاسٹک ریکنسٹرکٹیو برن اینڈ ہینڈ سرجن. جی. بیسیکلی جیسے ابھی آپ نے تعارف کروایا تو پلاسٹک سرجری ایک چھوٹا سا ڈیفینیشن کے لیے ایک سلینگ لفظ ہے. اس کا جو پراپر جو ڈیفینیشن ہے ہماری فیلڈ کی، دیٹ از پلاسٹک ریکنسٹرکٹیو برن اینڈ ہینڈ سرجری. کافی مشکل نام ہے، اسی لیے میں نے سمپل پلاسٹک سرجری کر کے لیا. اب اس میں جو پلاسٹک کا لفظ ہے دیٹ اسٹینڈس فار دا کاسمیٹک پارٹ. اس کے بعد جو ریکنسٹرکٹیو کا پارٹ ہے اس میں ہمارے پاس وہ لوگ لینڈ کرتے ہیں جو کہ ٹراماٹائزڈ ہیں، جس میں کار ایکسیڈنٹس ہو گئے، بلاسٹ انجریز ہو گئی، کوئی آپ کے جتنے اسالٹ والے کیسز ہیں جس میں کسی کا ناک کاٹ دیا، کسی کا کوئی جسم کا کوئی بھی اعضا کٹ گیا، تو وہ ہمارے پاس دوبارہ ریسٹوریشن کے لیے آتے ہیں. اچھا، یہ بالکل نئی بات ہے میرے لیے تو، کیونکہ میرے ذہن میں تو فوراً یہی بات آتی ہے کہ بس اپنے آپ کو خوبصورت بنانا ہے، فیس لفٹنگ کرنی ہے، یا آپ کے کوئی ناک کا مسئلہ ہے، کوئی آنکھ ٹیڑھی ہے کوئی، تو وہ آپ کروا سکتے ہیں. لیکن یہ جو حادثات کی صورت میں لوگوں کو آپ ریسٹوریشن دیتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے. جی فرق ہے. ایکچولی جو کاسمیٹک پارٹ ہے نا وہ تو ایک بہت چھوٹی سی فیلڈ ہے پلاسٹک سرجری میں، لیکن جو ریکنسٹرکٹیو ہے وہ ایک بہت بڑا چنک ہے ہمارے پاس پیشنٹس کا جو کہ اس میں لینڈ کرتا ہے. کہ اگر آپ ایمرجنسیز کو بھرا ہوا دیکھیں گے اور اس میں ایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی کے کیسز دیکھ رہے ہیں تو اس میں سے پلاسٹک سرجری کی جو ریکنسٹرکٹیو کا والا پارٹ ہے وہ ایک بہت بڑا چنک پیشنٹس کا وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہ مطلب ہم صرف خوبصورتی نہیں، ہم جسم کے باقی اعضاء جو کہ خراب ہو جاتے ہیں، جو فنکشن صحیح نہیں کر رہے ہوتے ہیں، جو کسی حادثے کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں یا کٹ جاتے ہیں یا جسم سے جدا ہو جاتے ہیں، اس کو دوبارہ سے ریسٹور کرنا یہ پلاسٹک سرجری کی ذمہ داری ہے. بہت زبردست. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ میں اگر آپ کو تھوڑا سا روکوں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ کیا پلاسٹک سرجری کا جو اسکوپ ہے اور جو اس کی پیشہ ورانہ تعلیم ہے اس کو ہمارے پاکستان میں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پلاسٹک سرجری ایک ایوالونگ فیلڈ ہے. بیک اگر میں 2006 اور 2007 کی بات کروں تب اٹ واز اے ویری مائنر فیلڈ. کہ اس پوائنٹ پہ نا ایون جب میں بھی پلاسٹک سرجری میں گیا تو میرے والد صاحب نے میرے والد صاحب کا کوشچن مجھ سے یہ تھا کہ اس میں جا کے آگے کرو گے، اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. لیکن ٹوڈے جب ہم 2023 میں بیٹھے ہیں تو پلاسٹک سرجری کوئی ایک دم بوم بن چکا ہوا. ایکچولی آپ کی پوری دنیا کنیکٹ ہو چکی ہوئی ہے انسٹاگرام، فیس بک اور ڈفرینٹ میڈیاز کے ساتھ. تو جو ہمارے ویسٹ میں ہو رہا ہے وہی ہماری کنٹری وغیرہ یا پوری دنیا میں وہ چیزیں فالو ہونا شروع ہو گئی، اور اسی کے ساتھ پلاسٹک سرجری ایک برانڈ بن چکا ہے. اف آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا کاسمیٹک پارٹ پر، اگر میں ریکنسٹرکشن کروں تو وہ تو شروع سے ہی اسی طرح چلتا ہوا آ رہا ہے کہ جس طرح کہ ہمارے پاس ٹراماٹائز پیشنٹس ہیں یا ہمارے پاس ایمرجنسی میں جو پیشنٹس آ رہے ہیں وہ اسی طرح ہمارے پاس جیسے پہلے لینڈ کرتے تھے وہ ابھی بھی لینڈ کر رہے ہیں. ٹیکنیکس ایوالو ہو چکی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ٹائم کے ساتھ. اینڈ دیر آر ٹو مور پارٹس جو میں آپ کو ابھی تک ہماری بات اس سے ہٹ کی تھی کہ پلاسٹک میں ایک بہت بڑا چنک ہمارے پاس برن وکٹمس کا آتا ہے. کیونکہ برن جتنا بھی ہے آپ کے جلے ہوئے لوگ جو ہیں وہ پلاسٹک سرجری ڈیل کرتی ہے، اور اس کے علاوہ ہینڈ کا جو ٹراما ہے وہ سارا کا سارا پلاسٹک سرجری ڈیل کرتا ہے. ٹھیک، بیکاز اللہ تعالیٰ نے آپ کا جو ہاتھ ہے وہ اتنا فائنلی بنایا ہوا ہے کہ اس کے اندر اتنا زیادہ میکینزم ہے کہ ایک پوری اسپیشلائزیشن صرف ہاتھ کی ہے. تو آپ کے فائن فوکسنگ، آپ کی گرپ، آپ کے سینسیشنز، آپ کی موومنٹس، سو ایک ایک چیز کو دوبارہ ریسٹور کرنا، دوبارہ سے بنانا ان کیس آف اینی ٹراما، تو وہ پھر آپ کی اسپیشلائزیشن جو ہے وہ پلاسٹک سرجری کے اندر آ جاتی ہے. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب.